لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں محترم بھائی بزرگوں، جیسا کہ بتلایا تھا، یہ ایام، یہ دن اور راتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے نزدیکی بڑھانے کا اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ قربانی بھی قربان کے معنی آتے ہیں قریب ہونے کے۔ قربانی کے ذریعے بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کے ذریعے نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تیری خاطر، تیرے نام کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ تیرا احسان ہے، ایک جان کے بدلے تو نے جانور کو قبول کیا ہے، اور حقیقت میں جان ہی کا نذرانہ تھا۔ اور قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے کہ پہلے سے آدمی تیاری کرے کہ جناب گوشت کو کھائیں گے دبا کے، بلکہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ آدمی قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بات کا ثبوت دے کہ اگر وقت پڑا تو ہم اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لے کر کے ثواب بھی دیا، اسی لیے کسی نے کہا ہے یہ عجیب ماجرا ہے بروز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، ذبح بھی کرتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے کسی کا یہ کہنا کہ اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، ضائع ہوتا ہے، تو وہ قربانی کی روح ہی کو نہیں سمجھے۔ قربانی کی روح گوشت کا کھانا ہے ہی نہیں، ایک روٹی بھی نہ کھائی جائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کر دیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ گوشت تو اللہ تعالیٰ نے تحفتاً ہمیں کھانے کو دیا ہے، مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 دن اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمانی کے ہیں، اللہ میزبان ہے ان 3 دنوں میں اور بندے اللہ کے مہمان ہیں۔ گویا ہم نے گوشت کس کو دے دیا؟ یہ اللہ کو دے دیا ہے، جانور اللہ کو دے دیا ہے، اب اللہ کی طرف سے ہمیں پیش کیا جا رہا میرے بندو اس کو اب تم کھا لو، میری طرف سے تمہاری کیا ہے؟ میزبانی ہو رہی، تو اللہ کی طرف سے دعا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے پینے کے دن اللہ کی طرف سے صدقے کے طور پر ہمیں ملے ہیں۔
مقصود یہ نہیں ہے. تو اگر کہیں بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں، گوشت کھانے والے نہیں ہیں، گوشت کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ گوشت ضائع ہو گیا. ضائع نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ گوشت مقصد ہی نہیں ہے، قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا خون بہانا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو خون بہانا ہے. یہ نہیں فرمایا گوشت کھانا، گوشت کھانا نہیں فرمایا، بلکہ خون بہانا، کہ زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے. مقصود خون بہانا ہے، مقصود گوشت کھانا نہیں ہے. اس لیے کسی کا اعتراض کرنا کہ مسلمان اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں اور ان کا گوشت استعمال میں نہیں آتا، ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ روح کو نہیں سمجھے قربانی کی، کہ قربانی کی روح کیا ہے. یا ہے کہ کوئی ہمارے برادران وطن میں سے کہے کہ یہ کیا ہے، جیو ہتیا ہے، یا جیو ہتیا ہے. تو حقیقت میں وہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اپنی تاریخ سے کیا ہے وہ ناواقف ہیں. ان کی یہاں بھی گوشت کھایا جاتا ہے. رام چندر جی نے جو بنواس کیا تھا اور جنگل میں سالہ سال رہے تھے، تو کیا کھایا تھا؟ پتے، پتے کھائے تھے انہوں نے. باقاعدہ دکھایا جاتا ہے تیر کمان سے ہرن کا شکار کر رہے ہیں، تو ہرن کا شکار کرنے کے بعد شیر کے سامنے ڈال دیا تھا کیا؟ ہرن کا شکار کیا تھا، اسے دفنا دیا تھا کیا؟ ہرن کا شکار کیا ہے، شکار کیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو کھانا ہے. اور اگر جیو ہتیا ہے تو ہرن کا شکار کر رہے ہیں، یہ بھی جیو ہتیا ہے. تو پہلے جیو ہتیا کرنے والے تو وہی ہو گئے. ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہمارے لیے ہے. ہم ان کا چاہے سواریوں میں استعمال کریں یا گوشت میں استعمال کریں یا ان کی کھال کو دیگر چیزوں میں استعمال کریں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے جیو ہتیا نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کا حصول ہے. اور سیدھی سی بات ہے، کوئی جانور اگر اپنی موت مرتا ہے اس میں جتنی تکلیف ہوتی ہے ذبح کرنے میں اس سے 10 گنا بھی تکلیف ہوتی ہے. اپنی موت میں جب وہ بیڑیاں رگڑتا ہے اور تڑپتا ہے اس میں تکلیف زیادہ ہے بالمقابل اس کے کہ آپ نے چھری پھیر دی، اس کی رگیں کٹ گئی اور خون نکل گئے. اور اپنی موت مرنے کے بعد وہ استعمالی میں نہیں، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے نہ اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو کھال بھی استعمال میں نہیں آتی، پھینک دی جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں تو کھال بھی استعمال میں بھی ہے، ہڈی بھی استعمال میں ہے، گوشت بھی اس کا کیا ہے استعمال میں ہے. اور بہت سی جگہوں پہ خون بھی استعمال میں لے جاتے ہیں. سلاٹر ہاؤس میں تو خون بھی کیا ہے استعمال ہو رہا ہے کہ خون کے جانوروں کے خون سے کتوں کے بسکٹ بنائے جا رہے ہیں جو گھریلو کتوں کو کھلائے جاتے ہیں. ہر چیز ان کی استعمال ہو رہی ہے. تو جیو ہتیا کے بارے میں کہنا کہ جیو ہتیا نہیں، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں استعمال کرنا ہی فائدے مند ہے، اس کے خلاف استعمال کریں گے تو نقصان ہے. اور پھر اتنے سارے جانور ذبح ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے جو چیز جتنی قربان ہوتی ہے اللہ کے نام پر اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے. کٹرے ذبح ہوتے ہیں، بھائی بھینس کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک بچہ دے رہی ہے، 2 نہیں 3 نہیں، ایک بچہ دیتی ہے. اور لاکھوں روزانہ ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا جناب اس سال نہ خاصے کے اندر کٹروں کی کیا ہو گئی، کمی پڑ گئی ہے، جانور مل نہیں رہے. قربانی میں کبھی سنا آپ نے؟ بلکہ ہر سال کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے قربان والے ہونے والے جانوروں میں برکت ڈالی جاتی ہے. بکری بکرے ذبح ہوتے ہیں، 2-3 بچے ان کے ہوتے ہیں
اور لاکھوں لاکھ ذبح ہو جاتے ہیں. اب آج حج ہو رہا ہے، 9 ذی الحجہ ہے، کل کو قربانی ہوگی، کل کے دن میں ہی 20 لاکھ جانور ذبح ہوں. 20 لاکھ، 10 لاکھ تو حاجی حج کر رہے ہیں. اگر ایک قربانی بھی کرے گا تو 10 لاکھ تو یہ ہو گئے. اور وہاں جانے والے ایک نہیں، 5 10 20 100 قربانیاں کرتے ہیں. ایک بندہ 100 قربانیاں کرتا ہے. اور زیادہ تر بکروں کی قربانی وہاں ہے، زیادہ تر بکروں کی ہے. اور یہ سارے کے سارے بکرے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنے سارے بکرے معلوم ہوا پوری دنیا سے ڈھول کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ کے نام پر کیا ہو رہے ہیں؟ سارے کے سارے قربان ہو رہے ہیں. کبھی کمی نہیں پڑتی، کتنے بھی ذبح ہو جائے. جب 20 لاکھ حاجی آتے تھے تب بھی اتنے مل جاتے تھے، 25 ہوتے تھے تب بھی مل جاتے تھے. اب 10 لاکھ کے ساتھ حاجی ہیں تو 10 لاکھ حاجیوں کو بھی کیا ہے؟ ہر ایک کو قربانی کرنا ہے. سوائے مخصوص لوگ قربانی نہیں کرتے. جو حج افراد 3 شکلوں میں سے حج افراد ہوتا ہے، اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی. 2 قسمیں حج کی، حج قران اور حج تمتع، اس میں قربانی واجب ہوتی ہے. تو بہرحال بکریاں ذبح ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی ہے. اور کتے ذبح ہوتے ہیں، بھیڑیے ذبح ہوتے ہیں. جبکہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 5 7 10 بھی بچے دے دیتی ہے ایک بار. لیکن کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جناب 400 کتوں کا ریوڑ ہے، 1000 کتوں کا ریوڑ دیکھا کہیں؟ کہیں نہیں دیکھا. وہ قربان نہیں ہوتے تو ان میں برکت نہیں ہے. یہ قربان ہوتے ہیں جن میں کیا ہے؟ برکت. اللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا بِاسْمِ رَبِّكَ، تیرے رب کے نام کے ساتھ. تبارک الذی، قرآن نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اس ذات کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بابرکت ہو جائے گا. جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی کیا ڈال دی ہے؟ برکت ڈال دی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہتیا ہو رہا ہے، ہتیا ہو رہی ہے، یہ تاریخ سے ناواقفیت ہے. ناواقفیت ہے. پہلے دن سے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے جانوروں کو ذبح کر کے کھایا جا رہا ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بھیجا. انسان کے آنے سے پہلے انسان کی جتنی ضرورتیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دی. بعد میں اللہ نے انسان کو بھیجا. اب جاؤ، ہم نے تمہارے لیے دنیا کو سجا دیا ہے، تمہاری ضرورتوں کو دنیا میں رکھ دیا ہے، ان کو جا کر کے استعمال کرو. پہلے دن سے یہ کیا قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ہر دھرم میں، ہر مذہب میں قربانی ہے. ان کی یہاں بھی کیا ہے؟ مندروں میں بھیڑ چڑھائی جاتی، گائے کی، آٹے کی، آٹے کی بھیڑ چڑھتی ہے، پھلوں کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے. کس چیز کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے؟ جانوروں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں. اور بعض بدبخت انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ چڑھا دیتے ہیں. یعنی جان ہی کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے. ان کے بھی معبود اگر راضی ہوتے ہیں تو کس سے راضی ہوتے ہیں؟ خون بہانے سے ہی راضی ہوتے ہیں. کہ معبودوں کی خوشنودی اگر حاصل کرنا ہے، ان کی رضا حاصل کرنا ہے تو خون بہانا پڑے گا. خون بہاؤ گے تو جناب یہ راضی ہو جائیں گے. خون نہیں بہاؤ گے جتنے بھی کنکر شنکر پتھر ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. تو ان کی رضا بھی بھیٹ میں. ہم کہتے ہیں جیسے تمہارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی کیا ہے؟ اللہ کی رضا خون بہانے میں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، خون بہایا جائے گا جانور کا، ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی. اس لیے جس مسلمان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خون بہاتا ہے. اور صاف قرآن میں اللہ نے اس لیے اعلان کر دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ دیکھو خون بہاؤ لیکن دل کا اگر تمہارا تار ہم سے جڑا ہوا نہیں ہے، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ذبح نہیں ہو رہا ہے تو ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم اپنے ذہنوں کو اس سلسلے میں بالکل صاف رکھیں.
خالی رکھیں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے اس کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کی پوسٹ ڈالتے ہیں اور ڈالتے رہیں گے، کرنے والے کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی بہت چل رہا ہے کہ جناب میں نے بتایا تھا ایک ہفتے پہلے کہ جناب ایک گھر سے کیا ہے ایک ہی قربانی کر دی جائے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ 4 بھائیوں پہ زکوٰۃ واجب ہے تو ایک ہی بھائی دے دے، چھٹی ہو جائے، ایک بھائی زکوٰۃ دے گا اپنے نصاب کی، باقی چاروں کی بھی ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ جب 4 بھائیوں پر ہے، چاروں بھائی الگ الگ دیتے ہیں، تو ایسے ہی قربانی جب 4 بھائی کما رہے ہیں، باپ بھی ہے، تو 5 ہو گئے، 5 قربانیاں کرنا پڑے گی، ایک سے کام نہیں چلے۔ پانچوں کے پانچوں کیا کریں گے؟ اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ اور قربانی میں یہ بھی یاد رکھیں سال کا گزرنا ضروری نہیں، اور قربانی میں اگر میں نے پہلے 1 سال پہلے مسئلہ بتایا تھا، اگر عورت کے پاس قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ استعمال نہیں کرتی، وہ کپڑے بھی نصاب میں قربانی کے شامل کر لیے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادیوں میں لہنگا چنری پہنایا جاتا ہے اور عورت پہنتی کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ۔ اس کے بعد اسے سوٹ کیس میں یا بریف کیس میں رکھ کے سجا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے کھول کے دیکھا جاتا ہے یہ میں نے پہنا تھا۔ اس کا پہنا نہیں جاتا اور ہمت بھی نہیں ہوتی 2 کلو 1.5 کلو کا کون عورت پہنے گی؟ وہ تو مصیبت ہے اس کے لیے پہننا، رکھا رہتا ہے۔ تو اب یہ جو 25,000 کا 50,000 کا 1 لاکھ کا یا اس سے کم و بیش کا لہنگا چولی اگر کسی کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے تو بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 50,000 کا ہے تو نصاب کو پہنچ گیا، قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی وہ برتن جو استعمال میں نہیں آتے، تانبے پیتل کے، لوگ رسم و رواج کی وجہ سے دے دیتے ہیں، نیچے دیگ رکھتے ہیں، پھر بڑا بھگونا اس سے اوپر اور پھر اوپر پورا تازیہ بنا دیتے ہیں، دکھانے کے لیے تازیہ بناتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے پیتل اور تانبے کے برتن دے رہے ہیں۔ ان سب کا اگر حساب لگایا جائے، تولا جائے، بیچا جائے تو معلوم ہوا وہ تو 30,000 40,000 50,000 کے جا کے بیٹھے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس اتنے برتن ہیں غیر استعمالی رکھے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر نصاب کے بقدر قربانی کے دنوں میں پہنچ رہے تو قربانی واجب ہو جائے۔ تو دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ قربانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بچ جائیں گے لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں نہیں بچ سکتے۔ اللہ تو جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، قربانی سے بچنا چاہ رہا ہے یا حقیقت میں پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ واجب تھی لیکن واجب اپنے اوپر دکھا رہا ہے نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو واجب۔ اس لیے اللہ سے ہم چال بازی نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کرنے والا حقیقت میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ جو قربانی اللہ سے قرب کا ذریعہ تھا اس کو نہ کر کے اللہ سے کیا ہو گیا ہے؟ دور ہو گیا ہے۔ اسی لیے قربانی میں وسعت ظرفی کا کیا ہے؟ ثبوت دینا چاہیے، وسعت ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ نے جب دیا ہے 4 قربانی واجب ہو رہی ہے تو آپ 5 کرو، 6 کرو، اس سے بڑھ کر کے قربانی کرو۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی کے لیے قربانی کرو، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے قربانی کرو، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے لیے قربانی کرو، آپ کے بزرگ ہیں ان کے لیے قربانی کرو۔ جتنی وسعت آپ کو ہے، جتنا بڑا آپ کا دل ہے، زیادہ زیادہ قربانی کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے زیادہ قربانی کرنے میں لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جناب فلاں صاحب نے 100 قربانیاں کی، کیا کہنے ہوں گے، بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اگر نیت یہ ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بہت اور دوری حاصل ہوگی۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کو یہ عمل
3 دنوں میں زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ خون بہائیں گے تاکہ اللہ کے پسندیدہ عمل کو انجام دے کر کے اللہ سے ہم قریب ہو سکیں۔